بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کے ایک حصے میں مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کی مناسبت سے خوشی اور سرور کا ایک ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ میں بھی اپنی طرف سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں ان مبارک ایام کی مناسبت سے مبارکباد عرض اور پیش کرتا ہوں۔ مسلمان ان ایام میں جشن مناتے ہیں، الگ الگ طریقے سے، ہر کوئی اپنی زبان، اپنی تہذیب اور اپنے حالات کے مطابق۔ کہیں پر جلوس برآمد ہوتے ہیں، کہیں پر مشاعروں پر اور محفلوں پر زور رہتا ہے، اور کہیں عبادتوں اور نظر و نیاز پر۔ ان حالیہ دور میں، دور حاضر میں، ان خوشیوں میں ایک رخ اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ جب سے علماء کرام کی رہنمائی میں اس مہینے یعنی ماہ ربیع الاول کے ایک ہفتے کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جانے لگا ہے۔ ہفتہ وحدت میں ایک اور بہانہ ہے، ایک اور موقع ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اس بہانے سے، اس موقع میں جہاں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ہم اس میں بھائی چارگی اور وحدت کی چاشنی کو اضافہ کر کے اس خوشی میں چار چاند لگا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں نہ صرف خود خوشی منائیں بلکہ ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم خود اپنے نبی کو بھی خوش کر سکیں انشاءاللہ۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے اور اس پر میں مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس وحدت اور اتحاد پر، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور وحدت پر زور دینے کی وجہ کیا ہے؟ کس مقصد اور کس ہدف کے تحت اس ہفتہ وحدت کو قائم کیا گیا ہے اور دنیا کے کئی حصوں میں زور و شور سے اسے منایا جاتا ہے؟ کیا وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے مقابلے میں خطرناک اور بے رحم دشمن ہیں اور ان کی سازشوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے؟ یا کہیں وجہ ایسی تو نہیں، نعوذ باللہ، جس طرح ہمارے بعض دشمن کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے درمیان وحدت بڑھا کر دوسری قوموں پر مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ یا کوئی اور وجہ ہے اس وحدت پر زور دینے کی؟ آخر وحدت کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں اگر اپنے خطرناک اور بے رحم دشمنوں کے حملوں اور سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اتحاد اور وحدت سے کام لینا پڑے گا، اور خود یہ دلیل کافی ہے کہ ہم مسلمان اپنے درمیان وحدت قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ لیکن بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں خداوند متعال نے مسلمانوں کی پہچان کو پیش کیا ہے، گویا ان کا شناختی کارڈ پیش کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہے کہ مسلمان خیر امت اخرجت للناس ہیں، یعنی وہ بہترین امت ہیں جن کو انسانوں کی، تمام انسانوں کی کے فائدے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ ہر قسم کا فائدہ، معنوی، مادی، ہر قسم کا فائدہ انہیں پہنچانے کے لیے اس امت کو خلق کیا گیا ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں اپنے اس قرآنی اور قومی اور تمدنی فریضے پر عمل کریں، ایک شرط ہے جو انہیں پوری کرنی پڑے گی، اور وہ شرط کی طرف بھی اشارہ اسی آیت میں ہو گیا ہے جہاں پر فرمایا گیا ہے خیر و امتن، یعنی امت ہونا ایک شرط ہے کہ اگر امت ہم ہوئے تو پھر ہم دوسروں تک فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اس لیے ہفتہ وحدت یا بطور کلی وحدت پر جو زور دیا جا رہا ہے، اس میں نہ صرف یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے اس کے ذریعے دفاع کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے ہم اپنے الہی فریضے پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم وحدت کریں گے اور وحدت کے میدان میں کامیاب ہوں گے، یعنی عملی اور حقیقی طور پر ہمارے درمیان محبت اور یکجہتی پائی جائے گی، تو ہم جا کے اس فریضے پر عمل کر سکیں گے جس کا مطالبہ خداوند متعال نے قرآن کے ذریعے اور دوسری تعلیمات کے ذریعے ہم مسلمانوں سے کیا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔